میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, آنکھیں اندر ہے. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا, کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے, آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی. دوسرا ڈول اٹھایا, پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا, 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں, تم کبھی خالی نہ بیٹھنا, مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے. خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں,